اس میں بامسمہ بھی ہیں نعیم فاطمہ علوی صاحبہ، تو فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جناب صدر کی اجازت سے میں آپ کی ایک بات کی تصحیح کرنا چاہوں گی۔ آپ نے کہا تھا کہ یہاں نوجوان اور سرسبز و شاداب لوگوں کی نمائندگی ہے۔ نوجوان تو نہیں، سرسبز و شاداب کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی غنیمت ہے کہ ہم اتنے بڑے شہر کے اتنے چھوٹے سے کمرے میں چند لوگ بیٹھ کے فاطمہ جناح کو یاد کر رہے ہیں۔ اور میں آتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا یاد کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک کمرے میں بیٹھ کے چند گفتگو کر لیں گے، باتیں کر لیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں۔ دیکھیے، جب تک میسج نوجوان لوگوں تک نہیں پہنچتا، ہماری نئی جنریشن تو جانتی بھی نہیں ہوگی کہ فاطمہ جناح کون ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں، تو ان تک کیسے ہم پیغام پہنچائیں؟ تو میرے ذہن میں امتیاز قریشی صاحب ہی آئے تھے کہ ان سے ہی گزارش کی جا سکتی ہے کہ وہ اس میسج کو دور دور تک پہنچائے۔ بہرحال جہاں تک فاطمہ جناح کا تعلق ہے، وہ میری بھی آئیڈیل ہے، اور میں جب بھی ان کو یاد کرتی ہوں تو سچی جو بات ہے رونا بھی آتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہماری ایسی بڑی شخصیت، جو اس زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ خواتین کی ایجوکیشن پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن وہ کانوینٹ کی پڑھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے طبی تعلیم حاصل کی اور انہوں نے کلینک بھی کھولا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ تحریک پاکستان کے حوالے سے صرف کر دی۔ اب جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، جن کی شخصیت پوری کی پوری تحریک پاکستان سے وابستہ ہے، ان کی اگر ہم شخصیت کے پہلوؤں کا جائزہ لیں تو دو طرح سے ہم لے سکتے ہیں، ایک سیاسی اور ایک سماجی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بے تحاشا والنٹیئر کام کیے ہیں، افواہ کی بنیاد رکھی، پاکستان گرل گائیڈس کی جو ایک بہت بڑی پاکستان، میرا خیال دنیا کی سب سے بڑی والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، اس کی بنیاد رکھی، اس میں آج بھی کام ہو رہا ہے، ان اداروں میں کام ہو رہا ہے جن کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ پھر انہوں نے ایک گونگ محل کے نام سے لاہور میں ایک ادارہ بنایا جہاں گونگے بہرے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہ آج بھی کام کر رہا ہے، وہ آج بھی فاطمہ جناح کا نام اس کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بے شمار اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کام کیا۔ پھر یہ ہے کہ آباد کاری کے، مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی مدد کی، بہت کام کی۔ لیکن اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی تربیت قائد اعظم نے کی، اور قائد اعظم خود کہتے ہیں کہ مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے، اور وہ اپنے ہر چیز جو ہے ان کو دکھائے بغیر جاری نہیں کرتے تھے، کوئی بیان، کوئی چیز بھی۔ تو اب یہ ہے کہ جن کی تربیت انہوں نے کی، ان پہ سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ سیاست میں موروثیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ہم ان کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، ان کی شخصیت کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو ان کی شخصیت تو از خود ایک سورج کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے کہ سماجی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، علمی حوالے سے بھی، تہذیبی حوالے سے بھی انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ جو واقعی ہمارے پاس ہمارے نوجوان خواتین کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ وہ میں یہی کہوں گی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شوہاں کے کحل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سرائیں۔ تو یہ حال ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ آج ہم سب گواہ ہیں اس کے، اور ہماری جنریشن جانتی ہے، وہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، اگر ہوتے تو شاید ہم بھی کچھ اپنا کردار ادا کرتے، لیکن یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا یاد کریں انہیں، کس طرح یاد کریں، کن الفاظ میں یاد کریں۔ اگر ہم آج ان کو یاد کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ کیا ان کی علمیت کو، ان کی تہذیبیت کو، ان کی شخصیت کو یاد کریں، ان کے پیغام کو یاد کریں؟ ان کے پیغام کو جب پہنچایا ہی نہیں گیا، مطلب آج کے دن اسکولوں میں، کالجز میں، سرکاری طور پہ سیمینار ہونے چاہیے تھے نا، تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم یہاں بیٹھ کے اگر یاد کر رہے ہیں چار لوگ، تو اس کا کیا فائدہ؟ کہاں تک ہم اپنی بات پہنچائیں گے اور کب تک پہنچائیں گے؟ اور آج تک 60 سال ہو گئے، ہم نے فاطمہ جناح کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ فاطمہ جناح یونیورسٹی، جو ان کے ادارے انہوں نے بنائے، ان میں کام ہو رہا ہے، وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ آج بھی پائندہ ہیں، لیکن وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جنریشن ہے، جو ہماری جنریشن جو آج یاد کر رہی ہے، یا ان کے ذہن میں ہے، یا ان کا میسج جو ہے وہ ہمارے وہ کہہ لیں کہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا۔ کیسر صاحب نے کہا تھا کہ مایوسی گناہ ہے، لیکن مایوسی نہیں، اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے، اپنے آپ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔
वो कहते हैं ना कि मंजिल उसे मिली जो शरीक सफ़र में आते। जी हाँ, एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि देखिए आइडियलिज़म क्या होता है। आइडियल हम उसी को बनाते हैं जिनकी शख्सियत परफेक्ट होती है, किसी हद तक मुकम्मल होती है। मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है। मुझे मोइना हदायतुल्लाह का इंटरव्यू करना था, पाकिस्तान गर्ल गाइड्स की वो बहुत बड़ा नाम था, सूबाई कमिश्नर की सिंध की। तो जब मैं उनका इंटरव्यू करने गई तो मुझे पता चला कि वो तो फ़ातिमा जिन्ना की बहुत ही अज़ीज़ दोस्त थी और उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, जो लेडी हदायतुल्लाह की बहू थी। तो उनका इंटरव्यू के बाद मैंने उनसे फ़ातिमा जिन्ना की शख्सियत के बारे में पूछा कि आपका तो बहुत ही ताल्लुक़ रहा है, मुझे ये बताएं कि आप वो किस तरह की शख्सियत थी। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें जो मुझे याद रहेगी, उन्होंने बताया कि एक तो वो बहुत ही बाअसूल थी, वो असूल पे किसी भी असूलों पे समझौता नहीं करती थी। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत ही किफ़ायत शुआर थी, वो एक एक चीज़ का हिसाब पाई का हिसाब रखती थी। तो ये देखिए ये क्वालिटीज़ जो हैं ये मामूली बात, कितने बड़े बड़े ओहदों पे रहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी शख्सियत को किस तरह संवार के रखा, निखार के रखा, इंतहाई ईमानदार थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आज नहीं नज़र आता। आज तो खैर नज़र आ ही नहीं रही, लेकिन ये है कि अफ़सोस की बात ये है कि हम उनका मैसेज भी नहीं पहुंचा पा रहे। ऐसे अफ़सोस का मकाम ये है कि हम उनका मैसेज जो है वो नहीं पहुंचा रहे जो हमें पहुंचाना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।